السلام علیکم۔ آج بالآخر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف بل کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ احتجاج آگامی 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر میں منعقد ہوگا۔ حالانکہ یہ کام اور پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن مصلحت کی آڑ میں بزدلی کے چادر اوڑھے ہوئے ہمارے علماء کو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ وقت لیٹر پیڈ پر اعلانیہ جاری کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت میدان عمل میں اترنے کا ہے، یہ وقت احتجاج اور مظاہرے کا ہے، یہ وقت عملی جد و جہد کا ہے۔ لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت، جب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگی، انگلیاں اٹھنے لگی اور سوال ہونے لگے، تو پھر یہ فیصلہ لینا ہی پڑا۔ حالانکہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اور جو احتجاج کا پیمانہ طے کیا گیا ہے یہ ناکافی ہے۔ 10 مارچ کو پارلیمنٹ میں اس بل کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایسے اہم موقع پر محض دلی کے جنتر منتر میں احتجاج ناکافی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمارے دانشوران کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مذہبی سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس احتجاج کا پیمانہ اور وسیع بنائیں۔ اس دن ملک کے ہر خطے میں ملک گیر سطح پر احتجاج ہونا چاہیے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ وقت بہت نازک ہے۔ ہم لوگ جس موڑ پہ کھڑے ہیں، ہمیں تو اور پہلے سے بیدار ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہماری ملی تنظیمیں اور ہماری مذہبی سیاسی رہنما مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ لیکن بہرحال آخری وقت میں ہی صحیح وہ نیند سے جگے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ احتجاج کا راستہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور وہ اپنا رہے ہیں۔ تب اسی بہانے سارے عوام، سارے افراد کو چاہیے کہ وہ بیدار ہوں۔ اور حالانکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اس مہینے میں ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس عبادت ہم تبھی کریں گے جب ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہماری عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہوں، اس کو ختم کرنے کی، اس کو ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہو، اس کے لیے اسباب اختیار کیے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں ہم بیٹھے رہیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی ہم اس کی فکر کریں کہ ہم کس طرح سے دشمنان قوم کو ان کے ناپاک ارادوں کو ہم کیسے ناکام بنائیں، اور کس طرح سے اپنی زندہ دلی کا اور اپنی بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے اتحاد اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالموں کے ظلم سے ملت کو، قوم کو اور اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جب کہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب ہم سب میدان جد و جہد میں اتریں، اور یہ جو ناپاک ارادے ہیں اور یہ جو ناپاک سازشیں ہیں اور یہ جو خطرناک بل لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے ہماری شناخت، ہماری مذہبی شناخت کو ہم سے چھیننے کی کوشش ہے، اور سیدھے طور پہ ہمارے وقف املاک پر نہیں بلکہ ہماری عبادت اور بنیادی جو آزادی ہے، ہماری آزادی پر یہ حملے ہیں، ان حملوں کو روکنے کے لیے ہمیں ہر شخص کو، ہر فرد کو آگے آنا ہوگا، ہر شخص کو فکر مند ہونا ہوگا۔ تبھی ہم اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں اور باطل پرست طاقتوں کو ان کے ناپاک ارادوں سے روک سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارا زندہ رہنا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رہتا ہے۔